مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب تاجر خاتون تھی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری سننے کے بعد قافلہ شام بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا تاکہ سفر، تجارت، معاملات اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ کا مشاہدہ کر سکیں۔ شام کے سفر کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین دیانتداری دکھائی، قافلے کا سامان محفوظ رکھا اور تجارت میں غیر معمولی منافع حاصل کر کے واپس مکہ پہنچے۔ میسرہ نے واپسی پر حضرت خدیجہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، نرم گفتگو، عمدہ کردار اور پورے سفر کے حیرت انگیز واقعات تفصیل سے بتائے۔ حضرت خدیجہ پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانت داری سن چکی تھی۔ میسرہ کی گفتگو سننے کے بعد انہوں نے نکاح کا ارادہ مضبوط کر لیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنی قریبی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ نکاح کے بارے میں ابتدائی گفتگو مناسب انداز میں ہو سکے۔ نفیسہ بنت منیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں گفتگو کرتے ہوئے شادی کے بارے میں سوال کیا، پھر حضرت خدیجہ کی خواہش احترام سے بیان کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفیسہ کی گفتگو غور سے سنی، پھر فرمایا کہ اگر خاندان رضامند ہوا تو وہ اس رشتے پر خوشی محسوس کریں گے۔ نفیسہ نے واپس آ کر حضرت خدیجہ کو ساری گفتگو سنائی، جس کے بعد دونوں خاندانوں کے درمیان نکاح کی ابتدائی تیاریوں کا آغاز ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچاؤں خصوصاً حضرت ابو طالب سے نکاح کے بارے میں مشورہ کیا، جنہوں نے خوشی ظاہر کرتے ہوئے رشتہ قبول کرنے کی حمایت کی۔ حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ اور خاندان کے دیگر افراد حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے تاکہ باقاعدہ نکاح کی گفتگو عزت، وقار اور خاندانی روایت کے مطابق ہو سکے۔ مجلس میں حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب، اخلاق، ایمانت داری اور قریش میں عزت کا ذکر کرتے ہوئے نکاح کا پیغام پیش کیا۔ حضرت خدیجہ کے خاندان نے گفتگو توجہ سے سنی، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار، دیانت داری اور خاندانی عزت کو دیکھتے ہوئے خوشی سے رضامندی ظاہر کی۔ نکاح کی گفتگو مکمل ہونے کے بعد مہر طے کیا گیا اور دونوں خاندانوں نے تقریب نکاح سادگی، محبت اور خاندانی خوشی کے ساتھ منعقد کی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر محض 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بڑی تھیں اور مکہ میں انتہائی معزز شخصیت سمجھی جاتی تھی۔ نکاح کی تقریب میں قریش کے معزز افراد شریک ہوئے، جہاں خاندانوں نے خوشی کا اظہار کیا اور مہمانوں کی روایتی انداز سے خدمت کی۔ حضرت ابو طالب نے تقریب کے دوران خطبہ دیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں اور خاندانی شرافت اور قریش میں ان کی نمایاں عزت کا ذکر تفصیل سے کیا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے، جہاں دونوں نے سکون، محبت اور باہمی اعتماد کے ساتھ زندگی شروع کی۔ حضرت خدیجہ نے نکاح کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور عزت کی اور گھریلو معاملات ہمیشہ سمجھداری، نرمی اور محبت بھرے انداز میں سنبھالے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے معاملات دیانت داری سے انجام دیتے رہے، جبکہ حضرت خدیجہ ہمیشہ ان کے فیصلوں پر اعتماد کرتے ہوئے مکمل تعاون فراہم کرتی رہیں۔ نکاح کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھریلو سکون ملا اور حضرت خدیجہ نے ہمیشہ ان کی ضروریات، آرام اور روزمرہ معاملات کا خاص خیال رکھا۔ حضرت خدیجہ کے گھرانے میں خوشحالی موجود تھی، لیکن انہوں نے کبھی غرور ظاہر نہیں کیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سادہ زندگی اختیار رکھی۔ وقت گزرتا رہا اور دونوں کے درمیان محبت مضبوط ہوتی گئی۔ مکہ کے لوگ بھی اس خوبصورت رشتے کو عزت اور احترام سے دیکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی، جن میں حضرت قاسم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا شامل تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غار حرا میں تنہائی اختیار کرتے تھے، جبکہ حضرت خدیجہ گھر کے معاملات سنبھالتے ہوئے ہمیشہ سکون اور اعتماد کے ساتھ انتظار کرتی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے واپس آتے، حضرت خدیجہ محبت سے استقبال کرتی اور خاموشی سے ان کی گفتگو، خیالات اور روزمرہ کی باتیں سنتی۔ مکہ کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، جبکہ حضرت خدیجہ ہمیشہ ان کی سچائی، ایمانداری اور بہترین اخلاق پر فخر محسوس کرتی تھی۔
نکاح کے کئی سال بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی عزت برقرار رکھی اور ان کے ساتھ ہمیشہ محبت، نرمی اور وفاداری والا رویہ اپنایا۔ حضرت خدیجہ نے ہر مشکل وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور گھریلو زندگی ہمیشہ اعتماد، سکون اور باہمی احترام کے ساتھ گزرتی رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا نکاح مکہ مکرمہ کی معروف شادیوں میں شمار ہوا، جہاں محبت، اعتماد اور خاندانی عزت نمایاں طور پر موجود رہی۔